زینب سے روزہ ہو رہا ہے۔ آپ کی یہ آواز سن کے دل چاہتا ہے ایک روایت کا ایک ٹکڑا سنا دو۔ راوی کہتا ہے میں آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرت نماز پڑھ رہے تھے، میں بیٹھ گیا انتظار میں۔ نماز ختم ہوئی، امام سجدے میں گئے، ایک طولانی دعا امام نے اپنے شیعوں کے لیے کرنا شروع کی۔ یہ جملہ میں دہرا دوں خاص کر کے اپنے بچوں سے، تم کو امام لوگ بہت چاہتے ہیں اور ان کو بڑی امید ہے اپنے نوجوانوں سے، واقعی بہت چاہتے ہیں۔ اب ہمارے موضوع میں نہیں ہے، ورنہ ہم پڑھتے کہ کیا ہمارا باپ، کیا ہماری ماں، کیا ہمارا عزیز، کوئی ہم کو اتنا نہیں چاہتا جتنا اہل بیت ہم کو چاہتے ہیں، اور ہر وقت ان کی کوشش کسی صورت سے ہم جہنم سے بچ جائیں۔ دعا کیجئے خدا توفیق دے اس پر کچھ گفتگو کر سکوں انشاءاللہ کل یا پرسوں۔ راوی کہتا میں نے دیکھا امام سجدے میں گئے، لاسٹ ایک طولانی تفصیلی دعا ہے اپنے شیعوں کے لیے، ہے نا، زائروں کے لیے۔ اس کا ایک جملہ یہ ہے جو کہتا ہے امام نے فرمایا وارحم الصرخۃ التي كانت لنا۔ راوی کہتا ہے امام صادق سجدے میں آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، وارحم الصرخۃ التي كانت لنا، خدا ان چیخوں پر رحمت نازل فرما جو ہمارے غم میں بلند ہوتی ہے۔ اور ایک چیز آپ کو سنا دوں، چلیے بات آگے سن لیجیے۔ کوئی 4 مصرے ہیں امام حسین علیہ السلام کے، ہے نا، اس پر توجہ دیجیے کیا کہا۔ اور علی اصغر علیہ السلام کے متعلق نا، شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی، اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی فاذکرونی، مجھ کو یاد کر لینا، او سمعتم بغریب او شہید، اور جب کسی مسافر یا شہید کے بارے میں سننا، فندبونی، میرے اوپر ندبہ کر لینا۔ ندبہ کیا مطلب ہے؟ رونا، تو اس کے لیے بکا کا لفظ بھی تو ہے۔ امام کہہ سکتے تھے نا فبکونی، میرے اوپر بکا کر لینا، میرے اوپر رو لینا، نہیں فرمایا فبکونی، فرمایا فندبونی، میرے اوپر ندبہ کر لینا۔ بعض بزرگوں نے اس کی وضاحت میں فرمایا ہے کہ ڈفرنس کیا ہے بکا اور ندبہ میں۔ بکا کہتے ہیں جنرلی رونے کو، بس رونے کو، ندبہ کہتے ہیں بیان کر کے رونے کو۔ ہائے حسین کہہ کے یا حسین، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ اے بیٹا، اس کے بعد میرے جنازے کو قبر کے پاس لانا، نئی جگہ ہوگی، جلدی سے فوراً دفن مت کر دینا۔ اے بیٹا، جنازہ رکھ دینا قبر کے پاس، لوگوں سے کہنا بیٹھ جائے، کسی سے کہہ دینا 2 جملے مصائب کے پڑھنے، سمجھے آپ؟ مگر کوئی اور مصائب نہیں، بس وہی جب حسین زینب سے رخصت ہو رہے۔ خدا نصیب کرے، قسمت کرے، جائیے حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی زیارت کو۔ یہ 40 کوئی نیا نہیں ہے، نیا نہیں ہے، ایک زمانے سے پیدل لوگ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ البتہ یہ کہ اب اس زمانے ماشاءاللہ اور عمدہ ہو گیا ہے۔
مرحوم مقدس اردبیلی، نام سنا ہے، ملا احمد مقدس اردبیلی، کبھی وقت ہوا تو ان کے بارے میں کتنے قریب تھے یہ اہل بیت سے اور امام سے. یہ وہ آدمی ہے مقدس اردبیلی کہ جن کے لیے کہتے ہیں امیر المومنین کی قبر پر نجف میں جاتے تھے، سوال کرتے تھے، قبر سے جواب ملتا. اتنا بلند انسان. مقدس اردبیلی رضوان اللہ علیہ خود اپنا قصہ سناتے ہیں کہ ہم لوگ 10-15 شاگردوں کے ساتھ نجف سے کربلا 40 کی مخصوصی میں پیدل زیارت کے لیے چلے. تو ہمارے قافلے میں 10-15 لوگ، ایک شاگرد تھا ہمارا. کہتے ہیں نا کہ آدمی کے اپنے اختیار کی چیز نہیں ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں جو خدا اپنے پاس رکھتا ہے، خود عطا کرتا ہے. آواز ہے، آواز ہماری اپنی بنائی نہیں ہے نا، وہ جس کو چاہتا دیتا ہے. کہ وہ ایک شاگرد تھا ہمارا، اللہ نے ایسی آواز دی تھی اس کو کہ وہ جب مصائب پڑھتا تھا تو دل بلبلا اٹھتے تھے. تو وہ راستے بھر جہاں ہم لوگ رکتے تھے وہاں مجلس ہوتی، تو یہ شاگرد ہمارا پڑھتا تھا. کربلا پہنچ گئے. اب کربلا کی بھیڑ، اتفاق سے صاحب وہ ہمارا ذاکر گم ہو گیا، کھو گیا. ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا، نہیں مل رہا ہے. آخر میں یہ ہوا کہ بھائی چلو، اور بہین کا دن ہے، زیارت تو پڑھ لیجیے پھر دیکھا جائے گا. تو ہم نے جو ہے وہ بچوں سے کہا کہ آؤ یہیں کھڑے ہو کے زیارت اربعین پڑھتے ہیں، پھر دیکھا جائے گا. ہم نے زیارت پڑھنا شروع کی. کہتے ہیں کہ ابھی اسٹارٹ کیا تھا کہ دیکھا کہ ایک جوان عربی لباس میں میرے پاس آیا. کیا کرنے جا رہے ہو؟ مقدس صاحب زیارت اربعین پڑھنا چاہ رہا ہوں. ذرا زور زور پڑھو میں بھی سنوں گا. کیسے بلند لوگ ہیں، ذرا بلند آواز سے پڑھو میں بھی سنوں گا. میں نے بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا. مقدس کو میں نے بتایا نا کتنی اونچی چیز ہے، امیر المومنین سے رابطہ جس آدمی کا ہے. لیکن وہ آدمی کہتا ہے جب زیارت اربعین تمام ہو گئی تو آنے والے نے مجھ کو بعض نقطوں کی طرف متوجہ کیا کہ میں خود اس سے پہلے متوجہ نہیں تھا. اس کے بعد میں پھر اپنے کیا ہوا، وہ موقع ملا؟ لوگوں نے کہا نہیں صاحب نہیں مل رہا ہے. آنے والے نے کہا اب کیا ہے؟ کہا صاحب اس میں ایک ذاکر ہمارے ساتھ تھا، راستے بھر ہوتی رہے، سوچ رہے تھے یہاں بھی ہو جاتی، مگر ہمارا ذاکر ہی کھو گیا ہے. آنے والے نے کہا تم مجلس ہی کرنا چاہتے ہو نا؟ ہاں صاحب میں پڑھ دوں تمہاری مجلس. مقدس نہیں سمجھ پائے، ورنہ اگر سمجھتے تو اس طرح کا جواب نہ دیتے. میں پڑھ دوں تمہاری مجلس. مقدس نے کہا ہم اس کو مصائب سے مطلب ہے، مجلس سے مطلب، آپ پڑھنا جانتے ہیں آپ ہی پڑھ دیجئے. حضرت مقدس فرماتے ہیں لیکن ابھی کچھ پڑھا نہیں تھا. نگاہ گھمائی زری کی طرف، روزے کی طرف دیکھا. کہنے لگے صاحب ابھی کچھ پڑھا نہیں تھا، بس نگاہ ڈالی تھی، مگر نگاہ ڈالنے کا انداز کچھ ایسا تھا ہماری کیفیت عجیب ہونے لگی. اس کے بعد بس ایک فقرہ فرمایا اور ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے. تب سمجھ میں آیا ارے باپ رے یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ تو فاطمہ کا لال، ارے میرا مولا. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرنا. جانتے ہیں کیا کہا؟ مقدس کہتے ہیں کہ کچھ کہا نہیں، وہ ایک نگاہ ڈالی، ایک جملہ فرمایا اور نظروں سے غائب ہو گئے. زری کی طرف دیکھا، فرماتے یا جدہ، نہ میں نہ یہ طلبہ نہ یہ مقدس کسی کو وہ موقع نہیں بھولتا جب آپ زینب سے رخصت ہو رہے تھے. جزاکم ربکم. اتنا گریہ کر لیا آپ نے، دل چاہتا ختم کر دوں.
ہو گئی مجلس نا. بس ایک جملہ کیا زینب کو کرنا پڑا ہے کربلا میں. مین جملہ امام کی رخصت میں کہ مناظر میں ایک منظر یہ ہے. اور ختم و دعا. ایک بزرگ عالم گزرے مرحوم علی نقی فیض الاسلام, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اسی منظر کے سلسلے میں کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا زینب, مفہوم عرض کرتا ہوں اپنے الفاظ میں, زینب میں چاہتا ہوں اپنے لال سے رخصت ہونا. سمجھ گئے آپ کس سے رخصت ہونا چاہتے ہیں؟ اپنے بیٹے سے رخصت ہونا. مرحوم فیض الاسلام لکھتے ہیں آگے آگے جناب زینب ہے, پیچھے پیچھے امام حسین علیہ السلام آئے اس خیمے میں جو مخصوص تھا جناب امام سجاد سے. اب اس کو غش تو نہیں کہہ سکتے, گویا کی غشی کا سا عالم تھا. جناب زینب نے شانہ ہلایا, بیٹا میرے لال اٹھو, باپ آیا ہے بیٹا. یا حسین یا حسین. حضرت نے آنکھ کھولی, باپ کو دیکھا. کیا ہوا بابا؟ جنگ. ایک کو پوچھنا شروع کیا. امام کا جواب کیا؟ مارے گئے مارے گئے مارے گئے. میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے, کوئی روایت نہیں میں نے دیکھی ہے, لیکن ساخت سے حالات سے ایسا لگتا ہے جیسے امام حسین کو سلام اللہ علیہ اپنے بیمار فرزند پر ترس آ گیا. مطلب کہ یہ میرا بیمار بیٹا کس کس کو پوچھتا رہے گا اور میں کب تک بتاتا رہوں گا مارے گئے مارے گئے مارے گئے. شاید یہ سوچ کے امام نے سوالات کے سلسلے کو بند کرنا چاہا. فرماتے ہیں بیٹا اتنا سمجھ لو, مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی بات ہی نہیں. اور ایک چیز پہلے سمجھا دوں, پھر آپ کو بس آخری فقرہ ہے کہ جب امام نے آنکھ کھولی نا امام سجاد علیہ السلام نے, اتنی نقاہت آ گئی تھی. روایت کہتی ہے کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک تو امام حسین باپ ہے اور دوسرے امام ہیں. احترام واجب ہے کہ نہیں واجب ہے, لیکن امام سجاد پر اتنی کمزوری طاری ہو گئی تھی کہ وہ لکھتے ہیں کہ امام اٹھ کے بیٹھنا چاہتے تھے, نہیں بیٹھ پائے. رخ کیا تھا جناب زینب کی طرف, فرمایا پھوپھی اماں ذرا پشت سے سہارا دے دیجئے تاکہ بابا کے احترام میں بیٹھ تو سکوں. یعنی جناب زینب کے ہاتھوں کے سہارے بیٹھے ہیں. یہ کمزوری کا عالم ہے, لیکن جیسے ہی امام نے یہ فرمایا بیٹا اتنا سمجھ لو مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے. وہ امام جس سے بیٹھا نہیں جا رہا ہے, رخ کیا پھر جناب زینب کی طرف, فرماتے پھوپھی اماں ایک عصا لا دیجئے, پھوپھی اماں ایک نیزہ لا دیجئے. میرے لال عصا کیا کرو گے, میرے لال نیزہ کیا کرو گے؟ فرمایا پھوپھی اماں دیکھ نہیں رہی, میرا باپ اکیلا ہے, میرا باپ تنہا ہے, عصا پہ ٹیک لگاؤں گا, نیزے سے بابا کی طرف سے. حسین تڑپ گئے, بیٹا تمہیں میرے حق کی قسم ہے بیٹھ جاؤ, تمہیں کوفے جانا, تمہیں شام جانا. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. परवरदिगारा इस सूरह हम्द व तौहीद व सलावत का सवाब जितने लोग मजलिस में मर्द औरत मौजूद हैं हम सब के बुज़ुर्गों की रूहों तक पहुँचा दे, इनके गुनाहों को बख्श दे, चवार मासूमीन में जगह करामत फरमा। खुदा हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे माँ बाप के गुनाहों को बख्श दे, हमें अमाल सालिहा की तौफीक करामत फरमा। अल्लाह हम सबको इस दुनिया में क़ब्र हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, आखिरत में शफ़ाअत हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब फरमा। हमारे मौला, हमारे आका, हमारे मालिक, हमारे साहिब, हमारे सैयद व सरदार हमें ज़माना को हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा। हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, आका के ग़ुलामों में शुमार फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।